اچھا، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا عجیب لگے گا شاید، جی ضرور. کہ 13ویں صدی کا ایک صوفی درویش اور 21ویں صدی کی ایک امریکی گھریلو خاتون، بالکل دو الگ دنیائیں. ان دونوں میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مطلب بظاہر تو کچھ بھی نہیں، صدیاں ہیں، بر اعظم ہیں، سب الگ ہے. لیکن ایلف شفق کہتی ہیں کہ ایک چیز ہے جو انہیں جوڑتی ہے. بالکل، کائنات کی سب سے طاقتور قوت یعنی عشق، اور ان کا پورا ناول 40 چراغ عشق کے اسی ایک نقطے پر ہے. اور دیکھیں، ایلف شفق خود اس موضوع کے لیے بہترین انتخاب ہیں. وہ خود مشرق اور مغرب کے سنگم پر کھڑی ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب وہ ایک ترک ادیبہ ہیں لیکن انگریزی میں لکھتی ہیں، اور ان کی تحریروں میں ہمیشہ آپ کو جدید دنیا کی بے چینی اور قدیم صوفیانہ دانش کا ایک بہت ہی حسین امتزاج ملے گا. یہ ناول تو سمجھے اسی فن کی معراج ہے. تو آج ہم اسی جادو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ناول کام کیسے کرتا ہے. دو الگ کہانیاں، دو الگ زمانے، وہ ایک دوسرے میں ایسے گھل مل جاتے کہ لگتا ہی نہیں کہ الگ ہے. جی. ایک طرف مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریزی کی روحانی دوستی ہے، اور دوسری طرف ایلا ہے، ایک عام سی عورت جس کی زندگی اس قدیم کہانی کو پڑھ کر ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے. تو ایلا سے ہی شروع کرتے ہیں. مجھے ایلا کا کردار ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے کیونکہ اس کا مسئلہ بہت ہی جدید ہے. جی بالکل. بظاہر اس کے پاس سب کچھ ہے، اچھا گھر، کامیاب شوہر، 3 بچے، لیکن اندر سے وہ خالی ہے. بالکل. آپ اس کردار کی اندرونی کشمکش کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ایلا کا کردار یوں سمجھیں کہ جیسے ایک سنہرے پنجرے میں کوئی پرندہ قید ہو. اچھا، یعنی بظاہر سب کچھ ہے. جی، باہر سے دیکھنے میں سب کامل ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی خواہش، کوئی شناخت باقی نہیں رہی. شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور اب اس میں کوئی جذبہ نہیں رہا. اور اس کا شوہر ڈیوڈ؟ وہ ایک کامیاب ڈینٹسٹ ہے لیکن جذباتی طور پر بہت دور ہے. ناول میں اشارے بھی ہیں کہ وہ بے وفائی کر رہا ہے. اور بچے اپنی دنیا میں مگن ہیں. تو ایلا خود کو صرف ایک بیوی، ایک ماں، ایک گھریلو مینیجر کے طور پر دیکھتی ہے. اس کی اپنی ذات کہیں کھو گئی ہے. یعنی وہ ایک ایسے خلا میں جی رہی ہے جسے بھرنے کی اسے خود بھی شاید پوری طرح آگاہی نہیں. صحیح. اور پھر اسی خلا میں ایک کتاب کا مسودہ آتا ہے، دلکش کفر، سویٹ بلاسفمی. اور یہ اس کی زندگی میں ایک چنگاری کی طرح آتا ہے. بالکل. وہ 40 سال کی عمر میں پہلی بار اپنے لیے کچھ کرنے کا سوچتی ہے اور ایک ادبی ایجنسی میں کام شروع کرتی ہے. یہ مسودہ اس کا پہلا اسائنمنٹ ہے. تو یہ صرف ایک کام نہیں، یہ ایک ایسی کھڑکی ہے جو ایک بالکل نئی دنیا پر کھلتی ہے. اس کا مصنف ہے A.Z. زہارا، ایک پر اسرار شخص جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی سوائے اس کے کہ وہ دنیا گھومتا رہتا ہے. تو یہ مسودہ کچھ چابی کی طرح ہے جس کا اسے انتظار تھا، بھلے اسے خود اس بات کا علم نہ ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسودے میں آخر ہے کیا؟ وہ کون سی دنیا تھی جس نے ایلا کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا؟ یہ ہمیں 13ویں صدی کے اناتولیا میں لے جاتی ہے جہاں شمس اور رومی رہتے تھے. اور وہ کوئی پرسکون زمانہ تو نہیں تھا؟ بالکل نہیں. شدید انتشار اور غیر یقینی کا دور تھا. ایک طرف منگولوں کے حملے تہذیبوں کو روند رہے تھے، دوسری طرف صلیبی جنگیں. جی، اور مسلمانوں کی اپنی سلطنتیں آپس میں لڑ رہی تھیں. معاشرے میں شدید مذہبی اور سماجی تناؤ تھا. ایسے ماحول میں لوگ ایک روحانی سہارے کی تلاش میں تھے، اور یہیں شمس تبریزی سامنے آتے ہیں. اور شمس کوئی عام عالم یا صوفی نہیں تھے، وہ ایک طرح کے روحانی باغی تھے. ایک خانہ بدوش درویش جو روایتی اصولوں کو چیلنج کرتا تھا اور محبت کو ہی اپنا واحد مذہب مانتا تھا. وہ ایک بے چین روح تھے جو ایک رفیق یعنی ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں تھے. شاگرد کی نہیں، ساتھی کی. بالکل. کوئی ایسا جو ان کے علم اور روحانی تجربات کو سمجھ سکے، ان کا تبادلہ کر سکے. ناول میں ان کا ایک قول ہے جو بہت کچھ بتاتا ہے. کیا؟ وہ کہتے ہیں، بچپن میں خدا کو دیکھتا تھا، فرشتوں سے باتیں کرتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ سبھی ایسا کرتے ہیں. اچھا. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ہر کسی کی آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو میری دیکھتی ہیں. واہ. اور دوسری طرف تھے مولانا جلال الدین رومی، ایک مشہور عالم، ایک قابل احترام مبلغ، جن کے ہزاروں شاگرد تھے. ان کی زندگی علم، منطق اور شریعت کے اصولوں کے گرد گھومتی تھی. ایک پرسکون گہرے سمندر کی مانند. جی. تو کیا یہ صرف مخالف شخصیتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک عالم اور ایک قلندر؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا.
یہ صرف دو شخصیتوں کا نہیں بلکہ دو جہانوں کا ٹکراؤ تھا۔ دو جہانوں کا؟ ہاں، یعنی علم اور عشق کا، منطق اور وجدان کا ٹکراؤ تھا۔ شمس نے آ کر رومی کو کچھ نیا نہیں سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، بلکہ انہوں نے آ کر رومی کے اندر اس چیز کو بیدار کیا جو سو رہی تھی۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ شمس نے رومی کی قیمتی کتابیں پانی میں پھینک دی تھیں، جی وہ علامتی طور پر کتابی علم کو ترک کر کے تجرباتی عشق کو اپنانے کا اعلان تھا۔ اس ملاقات نے ایک عالم کو ایک عاشق، ایک مبلغ کو ایک شاعر بنا دیا۔ اور یہی آگ، یہی تبدیلی صدیوں کا فاصلہ طے کر کے الہ کی زندگی میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ مسودہ پڑھتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ صرف رومی اور شمس کی کہانی نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی اپنی کہانی بھی ہے۔ یہ تعلق بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ دو سطحوں پر بنتا ہے۔ ایک تو وہ شمس کے خیالات سے متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر عشق کے 40 اصولوں سے، اور دوسرا وہ ہمت کر کے مسودے کے مصنف زہارا کو ای میل کرتی ہے اور ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو زہارا اس کا رہنما بن جاتا ہے؟ جی، زہارا خود بھی شمس کی طرح ایک خانہ بدوش صوفی ہے، اور ای میلز کے ذریعے وہ ایلا کو وہی باتیں سکھاتا ہے جو شمس نے رومی کو سکھائی تھیں۔ چونکہ ناول کا نام ہی 40 چراغ عشق ہے تو ان اصولوں پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ کوئی ایک اصول جو آپ کے خیال میں ناول کی روح کو بیان کرتا ہو؟ بہت گہری بات ہے۔ اور یہ ایلا کے لیے ایک دھماکے کی طرح تھی۔ وہ خود کو بے وقات اور غیر اہم سمجھتی تھی۔ تو اس کا خدا بھی ایک دور، خاموش اور لا تعلق ہستی تھا؟ بالکل، شمس اور زہارا کا فلسفہ اسے بتاتا ہے کہ خدا کو باہر نہیں، اپنے اندر محبت کے ذریعے تلاش کرنا ہے۔ یہ روحانیت کو کسی ادارے سے نکال کر ایک ذاتی تجربہ بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ کوئی اور اصول جو خاص طور پر ایلا کی صورتحال پر لاگو ہوتا ہو؟ ایک اور اصول تبدیلی کے بارے میں ہے۔ یہ کبھی مت سوچو کہ تبدیلی کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے زندگی میں کتنے دن گزارے ہیں، ہر لمحہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایلا کی بے بسی کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، وہ سمجھتی تھی کہ 40 سال کی عمر میں اس کی زندگی طے ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں بدل سکتا، لیکن یہ اصول اسے بتاتا ہے کہ تبدیلی کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان اندر سے تیار ہو۔ بالکل۔ رومی کے لیے اس کا مطلب اپنا مقام چھوڑنا تھا، ایلا کے لیے اس کا مطلب اپنی محفوظ لیکن بے جان زندگی کو چھوڑنا ہے۔ اور جس طرح ایلف شفق ان دو کہانیوں کو ایک ساتھ بنتی ہیں وہ بھی کمال ہے۔ یہ صرف ایک لکھنے کا انداز نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی گہرا مطلب محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ متوازی بیانیہ صرف ایک ادبی تکنیک نہیں، یہ خود ناول کا مرکزی فلسفہ ہے۔ اچھا۔ یہ وحدت الوجود، یعنی وجود کی وحدت کا عملی مظاہرہ ہے۔ جب قاری ایک ہی وقت میں ایلا کی جدید دنیا اور رومی کے قدیم دنیا میں جی رہا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک ہی انسانی روح کی جدوجہد کے مختلف عکس ہیں۔ وقت اور جگہ کا فرق صرف ایک ظاہری پردہ ہے۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت صوفیانہ نقطہ بھی بیان ہوا ہے کہ کائنات کا سارا راز قرآن میں، قرآن کا راز سورت فاتحہ میں، اس کا راز بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا سارا بھید حرف بے کے نیچے لگے ایک نقطے میں ہے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ اسی وحدت کی علامت ہے۔ وہ ایک واحد مرکز ہے جس سے تمام کہانیاں، تمام زمانے اور تمام انسان نکلے ہیں۔ یعنی ایلا کی کہانی، رومی کی کہانی، ہماری اپنی کہانی، یہ سب اسی ایک نقطے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ناول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بظاہر ہم کتنے ہی بکھرے ہوئے کیوں نہ ہوں، عشق وہ قوت ہے جو ہمیں واپس اسی ایک نقطے سے جوڑ دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ناول صرف ایک تاریخی یا رومانوی کہانی نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ اس بات پر ایک گہرا غور و فکر ہے کہ عشق کیسے زمان و مکان کی حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور یہ محض جذبہ نہیں بلکہ ایک پوری روحانی راہ ہے۔ بالکل، یہ ناول ادارہ جاتی مذہب کا ایک متبادل پیش کرتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں مذہب اکثر تقسیم کا باعث بن رہا ہے، شفق ایک ایسی روحانیت کا راستہ دکھاتی ہیں جس کی بنیاد اصولوں پر نہیں، محبت پر ہے۔ یعنی ایلا کی تبدیلی کسی نئے مذہب کو قبول کرنے کی کہانی نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہونے کے ایک نئے انداز کو اپنانے کی کہانی ہے۔ یہ ناول ہم سب سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہم نے بھی ایلا کی طرح ایک محفوظ زندگی کے لیے حقیقی جذبے کو قربان کر دیا ہے؟
اور ایلا کی کہانی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ خود کو دریافت کرنے کا سفر کسی بھی عمر میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے۔ ہمت، معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنے کی ہمت۔ جی، اور ایک نامعلوم راستے پر چلنے کا خطرہ مول لینے کی ہمت، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں، یہ آپ کی دنیا کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ جیسے رومی کے ساتھ ہوا؟ ہاں، رومی کو اپنے خاندان، اپنے شاگردوں، سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس درویش نے ہمارے عالم کو خراب کر دیا ہے۔ اور ایلا کو بھی اپنی بظاہر کامل زندگی کو توڑنے کا مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ تو یہ ناول محبت کو کسی پرسکون منزل کے طور پر نہیں، بلکہ ایک انقلابی قوت کے طور پر دکھاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ مجھے ایک آخری خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب یہ بھی دکھاتی ہے کہ محبت کا یہ سفر اکثر تکلیف دہ اور تباہ کن بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ رومی نے اپنی ساکھ کھو دی، ان کا خاندان ٹوٹ گیا، ایلا کی زندگی بھی بکھر جاتی ہے۔ جی، یہ سچ ہے۔ تو شاید کتاب جو آخری اور سب سے مشکل سوال ہم سے پوچھتی ہے وہ یہ نہیں کہ کیا تم محبت تلاش کرنے کو تیار ہو، بلکہ یہ ہے کہ کیا تم اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو؟